الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک عمل، ایک نیکی ایسی بڑھیا ہے جو ساری زندگی کو خوشگوار کر سکتی. ایک عمل، ایک عبادت، ایک نیکی ایسی بڑھیا ہے جو انسان کی پوری زندگی خوشگوار بنا سکتی، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی. ایسی بڑھیا عبادت ہے، ایسی شاندار نیکی ہے، ایسا بڑھیا عمل ہے، ساری زندگی خوشگوار ہو سکتی. ساری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. آج سب کچھ ہے، نہیں ہے تو زندگی خوشگوار نہیں ہے. باقی سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو زندگی خوش نہیں، یہاں اطمینان نہیں ہے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، لیکن مریض مطمئن ہوتا ہے. آپریشن کر رہا ہوتا ہے، درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مطمئن بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ عمل ایسا ہے کہ زندگی میں درد بھی ہوگا لیکن زندگی کی خوشگواری میں فرق نہیں آئے گا. زندگی میں کچھ دکھ اور غم بھی آئیں گے لیکن زندگی کی خوشگواری میں فرق نہیں آئے گا. ہاتھ کاٹ دیتا ہے، دل چیر دیتا ہے، کلیجہ باہر نکال دیتا ہے، دل باہر نکال دیتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک، یہ سارے خطرات اپنی جگہ، لیکن دل پھر بھی مطمئن، کیونکہ اسے جانتا ہے اور اسے پہچانتا ہے. اس کی معرفت ہے، اسے جانتا ہے. اور کوئی اجنبی آدمی سوئی چبو دے، لڑنے لگ جائے. کوئی اجنبی آدمی سوئی چبو دے، لڑنے لگ جائے. جانتا جو نہیں ہے اسے، پہچانتا جو نہیں ہے، اس لیے بے چین ہو گیا. اجنبی آدمی سوئی چبو دے، بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، لڑنے لگ جائے. اور کوئی جاننے والا ڈاکٹر ہے، سینہ چیر دے، کلیجہ نکال لے، دل نکال لے، پھر بھی مطمئن، جانتا جو ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، یہ ایسی بڑھیا نیکی ہے، ایسی بڑھیا عبادت ہے، ایسی بڑھیا عمل ہے، اگر نصیب ہو جائے ساری زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی کا یہ سفر اطمینان سے گزرنے لگ جائے. یہی تو وہ عمل ہے. شیطان کہتا ہے میری دشمنی کا جب مظاہرہ ہوگا، میری دشمنی کا انسان سے جب مظاہرہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اس کی زندگی میں یہ عبادت نہیں رہی. شیطان کی دشمنی کا سب سے بڑا عمل اس عبادت سے محروم، اس عمل سے محروم، اس نیکی سے محروم. اور وہ نیکی کیا ہے؟ شکر گزاری، احسان شناسی. شیطان کہتا ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.
میری دشمنی کا مظاہرہ اس انسان سے یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں رہے گا. یہ ایسی بڑی برائی ہے اور یہ انسان کی زندگی کی اتنی بڑی خامی ہے, یہ اتنا بڑا اللہ کی نافرمانی ہے کہ زندگی کا سکون رخصت ہو جاتا. زندگی کا سکون نہیں رہتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. فرمایا اس دنیا میں ناشکری کی سزا یہ ملے گی, معیشت کی تنگی, رزق کی تنگی, معاش کی پریشانی, اور ساتھ ساتھ دل ہمیشہ بے چین اور خوف زدہ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اس ناشکری کی اس دنیا میں سزا یہ ملے گی, معاش کی تنگی, معیشت کی پریشانی, رزق کی رکاوٹیں, اور دل پریشان اور خوف زدہ. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. تو یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے, احسان شناسی, شکر گزاری. سبحان اللہ, زندگی خوشگوار ہو جاتی. جب یہ نصیب ہو جائے نا تو اللہ کی محبت مل جاتی, اللہ کی معرفت مل جاتی, پہچان ہو جاتی. اور جب پہچان ہو جاتی, میرا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, ڈاکٹر کی طرف سے بھی تکلیف پہنچتی ہے, بس اوقات انگلی کٹتی ہے, بس اوقات سینہ کٹتا ہے, لیکن دل مطمئن رہتا ہے. دل مطمئن رہتا ہے. دل بے چین پریشان اسی وقت ہوتا ہے, مایوس اسی وقت ہوتا ہے جب تکلیف دینے والی کی پہچان نہیں ہوتی. مطمئن رہتا ہے, درد بھی ہو رہا ہے, اطمینان بھی ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, مطمئن بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں شکر کی زندگی نصیب ہو جائے, نصیب فرما دے, شکر کی حقیقت نصیب ہو جائے, زندگی خوشگوار ہو جائے. میرے عزیزو, ڈالو اپنی اولادوں کو شکر پہ, گھروں سے مایوسیاں ختم ہوں گی, زندگیوں سے ڈپریشن ختم ہوگا, زندگیوں میں خودکشیاں نہیں رہیں گی. میں کل رپورٹ دیکھ رہا تھا, جاپان میں ایک سال میں 26,000 آدمی خودکشیاں کرتے, ایک سال. وہاں معاشی پریشانی کوئی نہیں, بظاہر امن و امان, بظاہر ہر آدمی کو زندگی کے سہولیات میسر, لیکن جب ان کی زندگی میں ناگواری آتی ہے تو چونکہ انہیں پہچان نہیں کہ آئی کہاں سے, مایوسی کی اس کنویں میں گرتے ہیں کہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ, کوئی کوٹھی میں رہے یا جھونپڑی میں رہے, اور دل شکر کی حقیقت سے آشنا ہو جائے, اور اسے اس شکر کی برکت سے اللہ کی معرفت اور محبت نہیں مل جائے, تو جھونپڑی میں بھی جنت کے مزے لے سکتا ہے. چھوٹی سی زندگی کے نقشے میں بھی زندگی کا لطف لے سکتا ہے. شکر کی عبادت, شکر کی زندگی, شکر کا عمل. اولادوں کو شکر پہ ڈالو. جو ہر وقت دل و زبان سے ایک ناشکری کی کیفیت ہے, باپ کی ناشکری, ماں کی ناشکری, بڑوں کی ناشکری, اور محسن حقیقی کی ناشکری, اس نے زندگی عذاب بنا دی. میاں بیوی کی زندگی میں ناشکری, باپ بیٹے کی زندگی میں ناشکری, بیٹی ماں کی زندگی میں ناشکری, بندے اور مولا کی زندگی میں ناشکری. ہر محسن کے ساتھ احسان فراموشی, ہر محسن کے ساتھ احسان فراموشی ہے. اور سچ یہ ہے, جب محسن حقیقی کی احسان فراموشی ہوگی تو پھر بندوں جیسے محسن کہاں دل میں بیٹھیں گے.
پھر اپنے زمین پہ رہنے والے محسنوں کی کہاں قدر ہوگی؟ ایسی احسان فراموشی ہے. عبادت بھی آسان، عبادت بھی بڑی مزے کی، اور انعام بھی بہت بڑھیا. ازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے نعمتیں محفوظ کر دوں گا، شکر کرو گے عذاب کبھی نہیں دوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، نہیں عذاب دوں گا تمہیں. اگر زمین والے اللہ کا شکر کرنے لگے اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری آ جائے، زمین پر اللہ کا عذاب آفت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. شکر کی زندگی ہو، زندگی بھر خوشگوار رہے گا اور اندر سے ہمیشہ مطمئن رہے گا. شکر کی زندگی ہے. لیکن شیطان کی دشمنی ہے، شیطان کی دشمنی ہے. اس نے سوچ ایسی بنا دی، ذہنیت ایسی بنا دی، خیالات ایسے بنا دیے کہ نظر وہیں جاتی ہے جو نہیں ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. وہ اینک ہی توڑ دی اس نے. جو لاکھوں نعمتیں ہیں اس پہ نظر ہی نہیں جاتی، اور زندگی ناشکری پہ ہے، اور زندگی ناشکری کی نحوست ہے. بندش کر دی، بندش. اس نے اپنی زندگی کے لیے بندش کر رکھی ہے اور خود کر رکھی ہے. اور جو نعمتیں ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہونے سے، ان سے فائدہ اٹھانے سے، لطف لینے سے، راحت لینے سے، سکون لینے سے محروم ہے. ناشکری جو ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ بھی اعلان ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے سزا بھی آئے گی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری کی انہوں نے، میں نے ان پہ رزق تنگ کر دیا، معاش کے راستے تنگ کر دیے، معیشت کی راستے مصیبت بنا دیے، اور دل بے چین اور خوف زدہ کر دیا، سکون نہ رہا. تو میرے عزیزو، زندگی گھروں میں شکر گزاری پہ لے کے آؤ، پہچانو اپنے اللہ کو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ ملا ہے کہاں سے ملا؟ صلی اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اپنی امت کو بتایا. فرمایا تین لوگ تھے. ایک سر سے بال سے معروم تھا، بال کوئی نہیں آتے تھے. دوسرا کا جسم داغدار تھا، سفید سفید داغ تھے. تیسرا آنکھوں کی بینائی سے معروم تھا. ان کی آزمائش امتحان ہوئی کہ شکر کتنے کرتے ہیں، شکر کتنے کرتے ہیں. اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حالت پوچھی. ہر ایک نے اپنا رونا رویا. کوئی بٹھاتا نہیں، کوئی ساتھ رکھتا نہیں، زندگی ٹھوکروں سے گزر رہی ہے. اللہ کے فرشتے نے دعا کی، معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی، بال بھی آ گئے، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، بینائی بھی واپس آ گئی. تینوں کی حالت معاشی طور پہ اچھی ہو گئی. وقت گزرتا رہا، زندگی گزرتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرشتہ پھر انسانی شکل میں اب پوچھا. ایک سے پوچھا کیسی حالت ہے، کچھ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں؟ کہا اللہ کا حق، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، خاندانی رئیس ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد ان کی دولت تھی. دوسرے نے بھی اسی قسم کے خرافات کہے. فرشتے نے کہا اللہ تمہیں اسی حالت پہ کر دے جس حالت میں تم پہلے تھے. دونوں کی زندگی میں ناشکری آئی، سزا ملی. برس کا مریض بن گیا، سر کے بالوں سے محروم ہو گیا، معاشی تنگی آ گئی. تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تم نے سچ کہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. بڑی تکلیف اور آزمائش کی زندگی گزر رہی تھی، اندھا تھا، زندگی کے دن ٹھوکروں سے گزر رہے تھے. اللہ کا کرم ہوا،
اس مولا نے بڑی مہربانی فرما دی، میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، اب تو جی چاہتا ہے جو کچھ ہے بس اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، اسی کے لیے ہے سب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فرشتے نے اور دعا دی، اللہ تیرے رزق میں اور برکت دے دے۔ امتحان میں پاس ہو گئے، نعمتیں محفوظ بھی ہو گئی، بڑھ بھی گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو سنایا ہے، دیکھو بھائی نعمتیں بچانی ہیں، نعمتوں کا لطف لینا ہے، زندگی کے مزے اٹھانے ہیں۔ جس ذات نے دی ہیں نا اسے بھولو نہیں، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، دن بدلنے میں، حالات بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی۔ شکر کرو اس ذات کا، دل شکر سے بھرا رہے، مولا آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھی صحت ہے، اندھے نہیں بینائی، گونگے نہیں گویائی، سماعت ہے، گویائی ہے، عقل ہے، دانش ہے، اگر کچھ مالی لحاظ سے کمی بھی تو ہے تو جسم میں رکھی کروڑوں کھربوں کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہے؟ صحت کی نعمت یہ تو مال کی نعمت سے بھی بڑھیا ہے۔ نعمتوں پہ نظر جائے اور اس مولا کا دل سے شکر ہو، یقین جانیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار دھیان نصیب ہو جائے دل و زبان سے، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا۔ دنیا میں کوئی محسن آپ پہ احسانات کرے اور دل و زبان سے آپ کے دل میں اس کا احسانات کا استحضار اور دھیان ہو، تذکرے ہو تو محبت بڑھتی ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور جی چاہتا ہے کچھ کہے میں بھی اس کی خدمت کروں، کوئی موقع دے میں بھی اس کو خوش کر دوں۔ یہ احسان شناسی چیز ہی ایسی ہے، یہ شکر گزاری چیز ہی ایسی ہے، اگر دل و زبان سے یہ اندر نصیب ہو جائے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، پھر اس کی محبت میں اس کی نعمتوں میں رہ کر اسے راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی احسان فراموشی ہے اور یہ بڑی ناشکری ہے، بڑی احسان فراموشی اور ناشکری ہے جو ذات نعمتیں دے اسی ذات کی نعمتوں میں اسے ناراض کیا جائے، بڑی احسان فراموشی، بڑی ناشکری ہے۔ ہمارے گھروں کا ملازم ہماری تنخواہ سے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ہمارے دسترخوان پہ کھائے اور پیے اور پہنے اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے، کیا کہیں گے؟ احسان فراموش نہیں کہیں گے، سخت جملہ کہیں گے، بڑا نمک حرام ہے، سخت جملہ کہیں گے، احسان فراموش نہیں، بڑا نمک حرام ہے، کھاتا یہاں سے، زندگی کی ساری ضروریات سہولت یہاں سے اور کام میرے دشمن کے۔ کوئی محسن حقیقی کے نعمتیں کھائے پیے پہنے، زندگی کے ماہو سال ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر ان نعمتوں میں اس کی نافرمانی، یہ احسان فراموشی، پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، مایوسی آئے گی، ڈپریشن ہوگا، خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ رہے گا، بے سکونی رہے گی، پھر آئے گی سزا، ناشکری کی سزا ہے۔ اور شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے، جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی۔ تو میرے عزیزو بڑھیا عبادت ہے اور بڑے مزے کی عبادت ہے، دنیا آخرت کے نفع ہیں، زندگی کا سفر خوشگوار اور کل اللہ کی محبت میں زندگی کا کامیاب زندگی کا انعام۔ عبادت شکر، دل سے شکر، زبان سے شکر، اس کی نعمتوں میں اس کی رضا والی زندگی۔ گھروں میں بچوں کو اس پہ لے کے آئے، گھروں میں عورتوں کو بچیوں کو اس زندگی پہ لے کے آئے اور زندگی کا لطف اٹھائے۔ اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔